أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 187. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کتب فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتب فرض کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایاما معدودات، ایاما کچھ دن، معدودات گنتی کے، فمن کان پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضا بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدت پس گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کے کھانا. فمن پس جو شخص تطوع خیر احسان کر دے زیادہ، ٹھیک ہے، فہو خیر لہ بس وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا اور یہ کہ تم رکھو روزہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل کہ نازل کیا گیا ہے، فیہ اس مہینے میں، القرآن قرآن، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور واضح دلیل، واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان. فمن بس جو شخص شہید حاضر ہو موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصم تو وہ ضرور روزہ رکھے.
ومن کان اور جو شخص ہو مریضا بیمار اور علی سفر یا سفر پر فعدۃ بس گنتی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے بکم تمہارے ساتھ اليسرا آسانی کا ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کا وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کر دو العدت گنتی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑھائی بیان کر دو اللہ کی علامہ اس بات پر ہداکم جو اس نے ہدایت دی تمہیں وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. اچھا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 جہاں سے اللہ تعالی روزے کی تفصیل اور روزے کے احکام بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر ایسا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر فرض کیا گیا ہے. پہلا لفظ ہے نا صوم. صوم روزے کو کہتے ہیں. صوم کا معنی کیا ہے؟ بچنا, ٹھیک ہے, یا رکنا, یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی معنی میں صوم کہتے ہیں 3 کاموں سے کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو بچانا, اس کو صوم کہتے ہیں. لیکن کب سے؟ ایک متعین وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کی نیت ہو. اگر صبح صادق کی تھوڑی دیر بعد شروع کر دیں, کھائے پی اس کے بعد شروع کر دیں تو بھی روزہ نہیں ہوگا, اور اگر غروب آفتاب سے 5-10 منٹ پہلے کھائے تو بھی روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ روزے کی نیت روزے کی ہو. اگر کسی شخص نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا لیکن روزے کی نیت نہیں ہے, ویسے دل نہیں کر رہا, ویسے بیمار ہے, وعلیکم السلام, ٹھیک ہے, تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. روزے کے لیے نیت شرط ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کچھ کھایا پیا نہ جائے. اگر نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہو. تو یہ ذہن میں رکھیے. تو فرماتے ہیں کہ تم پر بھی فرض کیا گیا ہے, تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا ان پر بھی روزہ فرض کیا. یہ اس لیے کہا کہ روزے میں تم اکیلے نہیں ہو. پہلے امتی بھی روزہ رکھتی تھی, اس لیے کہ یہ جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ یہ مشقت یا مصیبت صرف اس میں صرف میں مبتلا نہیں ہوں گا, کچھ اور لوگ میرے ساتھ مبتلا ہیں, تو ویسے انسان کو طبی طور پر سکون ہوتا ہے, اطمینان ملتا ہے. انسان کی فطرت ایسی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اور لوگ بھی پہلے امتی میں روزہ رکھتی تھی تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ صرف تم نہیں رکھ رہے, پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کا روزہ بھی بالکل ہماری طرح ہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے روزے کی تحدید ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, ان کا بھی اتنے ہی روزہ ہو, یہ ضروری نہیں. یا جس طرح ہمارا روزہ جو ہے وہ اور رمضان کے مہینے میں ہے پورا مہینہ, ضروری ان کا رمضان کا مہینہ. جس طرح ہمارے 30 دن ہیں, ضروری ہے کہ ان کے بھی 30 دن پورا مہینہ ہو, ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نفسی روزے میں وہ تمہارے ساتھ شریک تھے, تم بھی رکھتے ہو, وہ بھی رکھتے ہو. اور فرمایا لعلکم تتقون,
یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ سوچنے کے بعد اس کا روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے گا، ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں حلال چیزیں بھی حرام کر دی. کھانا پینا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک حرام. تو انسان اس پہ غور کرے کہ جب یعنی ان دنوں میں ہمارے لیے حلال چیزیں بھی حرام ہے، اس سے ہم اپنے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو باقی 11 مہینے ہم کیوں نہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ اگر ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے کیسے نہیں بچا سکتے اپنے آپ؟ حلال چیزیں جن کا آپ عادی ہیں، روز کرتے ہیں، کھانا پینا، اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں پورا 1 مہینہ. تو کیا گناہوں سے اپنے آپ نہیں بچا سکتے؟ بچا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے میں تقویٰ پیدا پرہیزگاری، کہ روزے میں 1 مہینہ آپ کھانے پینے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. سخت گرمی کا مہینہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پڑا ہوا ہے ٹھنڈا، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں پینا، نہیں پیتے. بھوک لگی ہے، لمبا دن ہے، کھانا پڑا ہوا نہیں کھانا. نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے، نفس کو روکتے ہیں. تو ہمارے اندر پھر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. نفس پر جب بھارے انسان، تو یہی کامیابی ہے، یہی پرہیزگاری ہے. گناہ نفس دعوت دیتے ہیں گناہ کی، اور آپ گناہ نہیں کرتے، اسی کے تو پرہیزگاری کہتے ہیں. تو فرمایا کہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر. اور روزے میں واقعی انسان پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان یہ سوچ لے نا کہ ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے بچا سکتے ہیں. اور اصل روزہ تو ہے اس لیے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بندے میں مشق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو روزے کے اندر جھوٹ، ٹھیک ہے، اور قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل، جھوٹ اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس بات میں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ. اصل کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، اصل تو گناہ کے کاموں کو چھوڑنا مقصود. تو اس لیے فرمایا تقوی اختیار. یا ایھا الذین آمنوا کتب. اچھا اگلی آیت ہے ایام معدودات. فرمایا روزہ تم پر فرض کیا گیا، اب گنتی کی کچھ دن ہے، گنتی کی کچھ دن، ٹھیک ہے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں فعدة من ايام اخر، بعد میں رکھے. روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، لیکن اس شخص پر جو کیا ہے صحت مند، تندرست ہو، بیمار نہ. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. بیماری سے کون سی بیماری مراد؟ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے انسان کو خطرہ، اگر میں روزہ رکھوں گا تو یا میری بیماری بڑھ جائے گی یا ناقابل برداشت تکلیف مجھے ہوگی، یا میری موت واقع ہو جائے گی. یعنی انسان کو صحت اجازت نہیں دے رہی.
روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ انسان نے خود سوچنا ہے. انسان خود سوچے. دل میں، دل جو ہے نا، انسان کا جو دل ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے. فاستفتِ قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ مانگو، وہ انسان کو پتہ چل جائے. ویسے تو ہر پتہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کہ جو نہیں رکھتے یہی تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن رکھ سکتے تو ویسے کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. وہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازیں کون پڑھے؟ یہ سارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ تو غلط ہی کہے گا نا. لیکن اصل جو ہے نا وہ دل، اصل جو ہے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، وہ اندر کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو بتائے گا. تو ایسا بیمار جو واقعی روزہ نہ رکھ سکتا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ رمضان کے بعد میں اس کی قضا ہے. دوسرا شخص جس کو یہ رخصت روزہ نہ رکھنی تھی، او علی سفر ہے، یا کوئی سفر پر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر تعبیر اختیار کی ہے تو یہ نہیں فرمایا فمن کان منکم مریضا او مسافرا، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ او علی سفر، سفر کے اوپر کیا ہو؟ سوار، سفر پر ہو، سفر کے اوپر کیا ہو؟ سوار ہو، صرف مسافر نہیں کہا. اس سے ایک ہی بات یہ معلوم ہو گئی کہ مطلق سفر کے گھر سے بندہ نکلے 5-10 میل یا کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ سفر نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں سے کسی نے جانا ہے ستیانہ، تو یہ تو سفر نہیں، یہ سفر نہیں، بلکہ سفر کے لیے ہے 3 منزل. 3 منزل سے مراد کیا ہے کہ 3 دن تک انسان پیدل سفر کرے، پیدل آرام آرام، یا سواری پر عام رفتار سے جو سواری چلتی ہے، تو جہاں تک پہنچتے ہیں اس کو 3 منزل کہتے ہیں، روزانہ 1 منزل. تو انگریزی میل کے اعتبار سے وہ 48 میل بنتے ہیں، اور کلومیٹر کے اعتبار سے 78 کلومیٹر. جس میں 78 کلومیٹر سفر پہ جانا، ٹھیک ہے. اور وہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ جب ہو بھی سکتا کہ صبح صادق کے وقت وہ مسافر ہو، صبح صادق کے وقت وہ مسافر، یعنی گھر پہ ہو، اگر گھر پہ روزہ رکھے، مسافر اور دن کو سفر کرنا ہے تو روزہ رکھے. اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ ایک تو 78 کلومیٹر کے سفر پر ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ 15 دن سے کم ٹہلنے کی نیت ہے، وہ مسافر. اگر 15 دن سے زیادہ ٹہلنے کی نیت، 15 دنوں سے زیادہ ٹہلنے کی نیت ہے وہ تو مقیم بن جائے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا تو ضروری ہو. تو 15 دن سے کم ٹہلنے کی نیت ہو تو مسافر ہو. اور اگر کسی شخص کی نیت جو ہے نا وہ 15 دن ہے اس سے زیادہ ہے، لیکن ایک جگہ پر نہیں، مختلف بستیوں مختلف شہروں میں ہے، تو وہ مسافر ہے جب تک ایک جگہ پر 15 دن ٹہلنے کی نیت نہیں کرتا ہو. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا جو جملہ اچانک فرمایا میں ایام اخر، ان دوسرے دنوں میں سے، ان دوسرے دنوں میں روزہ رکھو. یہ نہیں فرمایا فعلیہ القضاء، اس پر قضا واجب ہو، بلکہ میں ایام اخر کا. اس میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جب رمضان گزر جائے، اس کے بعد اچھا سفر ختم ہو جائے یا بیماری ختم ہو جائے تو وہ روزے رکھے. ایک تو روزوں کی ترتیب ضروری نہیں ہے، مثلا جو 10ویں دن کا روزہ ہے اس کی قضا پہلے کر لے، 8ویں دن کی پہلے کر لے، پہلے دن کے بعد بھی کر لے، ایسے بھی کر سکتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے. قضا کے روزے ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, مسلسل رکھنا ضروری نہیں. اور تیسری بات اس سے بھی معلوم ہو گئی کہ قضا تب واجب ہوگی جب اس کو اتنے دن مل جائے جتنے دن جو ہے اس نے روزے چھوڑے, روزے اس نے چھوڑے. اگر کسی کو اتنے دن مل ہی نہیں, اس سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا, تو اس کے ذمہ قضا بھی نہیں ہے, فدیہ کی وصیت بھی نہیں, فدیہ بھی نہیں, اس کی وصیت بھی نہیں. مثلا کسی کے 5 روزے چھوٹ گئے, لیکن رمضان ختم ہوتے ہی اس کو موت آ گئی, ٹھیک ہے, اس کو فرصت نہیں ملی, تو قضا واجب نہیں, فدیہ بھی واجب نہیں, اللہ تعالیٰ کیا وہ گنہگار ہے. البتہ اگر 5 روزے اس کے چھوٹ گئے تھے, اس کے بعد 5 دن رمضان کے بعد وہ صحیح سالم رہا, اس کے بعد فوراً اس کو موت آ گئی, تو اب اللہ کیا وہ گنہگار ہوگا اگر اس نے قضا نہیں رکھی. تو اس لیے جو ہی انسان کو صحت حاصل ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو پہلی فرصت میں روزے رکھنے چاہیے, روزوں کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے, قضا کے روزوں کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ موت اور زندگی کا کچھ نہیں پتہ چلتا, کسی وقت انسان کو موت آ سکتی ہے تو وہ قضا سے میں رہ جائے گی, تو اس کی وجہ سے انسان گنہگار ہوگا. آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس کے بارے میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کی ذمہ ہے کہ ایک مسکین کو فدیہ دے, یعنی روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر روزہ رکھنے کو دل نہ کرتا, دل نہ چاہتا ہو, تو روزہ نہ رکھے, فدیہ دے دے, چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے. لیکن یہ حکم تھا ابتدائی اسلام میں. ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہو گئے نا تو اختیار دیا تھا کہ روزہ رکھو چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو, یہ نہ رکھو فدیہ دے دو, فدیہ دے. لیکن بعد میں جو اگلی آیت نازل ہوگی نا شہر رمضان, اس میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, امر کا صیغہ آ گیا, تو اس آیت نے اس پچھلی آیت کو کیا کر دیا, منسوخ کر دیا. اب جو ہے نا فدیہ ہر بندہ نہیں دے سکتا, فدیہ صرف وہ بندہ دے سکتا ہے کہ جو ہے تو بہت زیادہ بوڑھا ہو, جس کو شیخ فانی کہتے ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتا, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو گئی, وہ فدیہ دے. یا ایسا بیمار چاہے جوان ہے لیکن ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, اور بیماری ایسی ہے کہ مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے, ایسی بیماری لاحق کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, تو ایسا شخص فدیہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو آپ کی کہتے ہیں بس ہلکی پھلکی بیماری فدیہ دے دیں, نہیں فدیہ نہیں دے سکتا, ایسا بندہ فدیہ دے سکتا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو فدیہ ہم دے رہے ہیں نا تو ہماری طرف سے روزے رکھے گا. نہیں, روزے نہیں رکھنے, روزہ کسی کی طرف سے کیوں نہیں رکھ سکتا, بس اس کو آپ فدیہ دے دیں, بس آپ کی جان چھوٹ گئی, روزے اس نے نہیں رکھنے. سمجھ آ کسی کو ایسی بیماری لاحق تھی تو سمجھ رہا تھا کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ ٹھیک ہو گیا, اس نے فدیہ دے دیا, فدیہ اس نے دے دیا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا, تو جو فدیہ اس نے دیا تھا وہ صدقہ شمار ہوگا, اس کو صدقے سے اس کا ثواب مل جائے گا, دوبارہ اس پر قضا واجب ہوگی, قضا کرنا پڑے گا. یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھی. اور جو شخص فدیہ نہ دے سکتا وہ کیا کرے, روزے بھی نہیں رکھ سکتا, فدیہ بھی نہیں دے سکتا, تو شخص کے بارے میں حکم یہ ہے
کہ وہ کیا کرے؟ توبہ استغفار، اور یہ نیت رکھے کہ جب بھی مجھے روزے کی طاقت قدرت حاصل ہوگی تو میں روزہ رکھوں، یہ نیت، اس کی نیت کرنا ہوگا۔ اچھا فدیہ جو ہے نا، فدیہ وہ فرمایا ایک روزے کا فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی سحری کھلانی ہے، اپنے ساتھ بٹھا کر افطاری کھلانی، جو خود کھاتے ہیں وہ بھی کھلا اس کو پیٹ بھر کر، یا وہ کھانا کھلانا، یا یہ ہے کہ اس کو 1.25 سے گندم دے دے یا اس کی قیمت دے، 1.25 سے گندم یا اس کی قیمت اس کو دے دے، یا یہ ہے کہ 3 کیا نام ہے 3.5 سے کشمش یا 3.5 سے کھجور یا 3.5 سے جو دے دے یا ان کی قیمت دے دے، یہ فدیہ یہ دینا ضروری ہے۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا کئی بندوں کو دینا، یا کئی روزوں کا فدیہ ایک بندے کو دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن امداد الفتاویٰ میں تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، بعض فقہا کیا یہ جائز ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک کا فدیہ ایک کو دے دو، اور کئی روزوں کا فدیہ اکٹھے کو نہ دے، الگ الگ دے دے، یا ایک کو کر کے ایک کر کے دے دے، ایک کو کرتے ہیں ایک روزے کو کر کے دے دے، لیکن بات ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اچھا اس کے بارے میں ایک تفسیر تو میں نے آپ سے یہی عرض کی نا کہ پہلے جو ہے نا وہ اختیار تھا روزہ رکھو یا فدیہ دے۔ سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی شروع میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور روزے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلے جو ہے نا روزہ اس طرح تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، اور عاشورہ جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کو روزے فرض ہو گئے، یہ تبدیلی ہو گئی، اس میں کہا نہیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں پورا مہینہ، لیکن ساتھ یہ اختیار دیا کہ جو روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر دل نہ کرتا ہو تو نہ رکھے، فدیہ دے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ اختیار بھی ختم ہو گیا، اگر یہ آیت نازل ہو گئی نا شہر رمضان اللہ، اس کو ختم، اب روزہ رکھنا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا عام بندہ، وہ دے سکتے ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کر۔ یہ دوسری تبدیلی ہو گئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی ہے روزے میں کہ شروع میں ایسا تھا کہ افطاری کے بعد جب تک انسان سویا نہیں، نیند نہیں آئے، اس وقت تک کھا سکتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن جب نیند آ گئی سو گیا نا تو اس کے بعد کھانا پینا بند، ازدواجی تعلق بند، وہ ایک روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ مثلا 2 بجے 12 بجے کسی کو نیند آ گئی سو گیا تو 12 بجے سے روزہ سٹارٹ ہو گیا رات کو، 1 بجے کسی کو نیند آ گئی سو گیا تو 1 بجے سے روزہ سٹارٹ ہو گیا، 10 بجے سے اگر اس طرح۔ لیکن بعد میں پھر تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نہیں، صبح صادق تک یا وہ کھا پی سکتے ہو، چاہے آرام کرو چاہے نہ کرو، چاہے نیند آئے چاہے نہ آئے۔ تو یہ روزے میں 3 تبدیلیاں ہوں۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے فمن کان منکم وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ فرماتے ہیں کہ باب افعال سے ہے اطاق یطیق، باب افعال کا جو حمزہ سلب مؤخذ کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہاں پر یہ ہے وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ فدیہ وہ دے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں پر گویا کہ لا مقدر ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
تو یہ شروع میں اختیار تھا ہی نہیں، جس کا دل کرے رکھے، دل نہ کرے نہ، کیونکہ شروع سے یہی تھا کہ جو طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو زیادہ دے دے، مثلا فدیے کی مقدار تو میں نے آپ سے عرض کر دی نا، آدھا سا پونے 2 سیر گندم، 3.5 سیر کشمش، 3.5 سیر جو اور 3.5 سیر کھجور، یہ اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے فهو خیر له، تو یہ بہتر ہے، اس کو ثواب ملے گا، جو اس نے اضافی دیا صدقہ ہوگا ثواب ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا لیکن یہ ہے کہ تم اگر روزہ رکھ لو نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فرمایا نا اگر بیمار ہو یا مسافر ہو روزہ نہ رکھو تو اس کی رخصت ہے، لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ ابھی روزہ رکھو گے نا تو ایک تو موت اور زندگی کچھ نہیں پتہ چلتا، ثواب مل جائے گا، بعد میں جو ہے نا وہ روزے سے رہ جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سب روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہے، سارے سحری کھا رہے ہیں، سارے افطاری کر رہے ہیں، لیکن بعد میں قضا کریں گے نا رمضان سے ہٹ کر مشکل ہوگی، افطاری کے لیے اٹھنا، سحری کے لیے اٹھنا، افطاری کرنا، باہر نکلتے ہیں رمضان میں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، کوئی مشکل، لیکن ویسے قضا کریں گے رمضان سے ہٹ کر باہر نکلیں گے، کوئی پیزا کھا رہا ہے تو کوئی شاورما کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی باربیکیو کھا رہا ہے، آپ کو اسمیل آ رہی ہے، تو وہ رکھنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، یہ نہیں سفر کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھ، روزہ رکھ بھی سکتے، کوئی نہ رکھے تو اس کی رخصت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی پہچان یہ بتائی کہ وہ جس میں قرآن اتارا، وہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، پہچان ہی رمضان کے مہینے کی قرآن پاک کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو ایک تو اس میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے زیادہ، ویسے بھی پڑھنا چاہیے لیکن رمضان کے مہینے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، دیکھیے گا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں خاص کر 4 بڑی کتاب یہ رمضان میں اتارے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے یکم رمضان کو ملے، یکم رمضان میں اتارے گئے، تورات 6 رمضان کو اتارے گئے، زبور 12 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 24 رمضان 24 کو یا کوئی اور ہو، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں آخری عشر میں شب قدر میں اتارا گیا، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ تو کنفرم، کون سی شب ہے اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض روایتوں میں 24 کا ذکر کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا رمضان المبارک میں اتارا گیا ہے۔ دیکھیے گا قرآن پاک 2 دفعہ اتارا گیا، ایک تو اتارا گیا لوح محفوظ سے بیت العزہ، بیت العزہ ایک جگہ ہے پہلے آسمان، بیت العزہ بھی اس کو کہتے ہیں، بیت العظمت بھی کہتے ہیں، تو وہ اتارا گیا ایک ہی دفعہ لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے، بیت العزت سے پھر دنیا میں تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے 23 سال، اس یہاں پر انزل قرآن پاک کے انزال کا صیغہ بھی آتا ہے تنزیل کرنے، انزال کہتے ہیں ایک دفعہ اتارنا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور پاک تعالیٰ فرماتے ہیں
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. نزل انزل، انزال کا معنی ایک بار کی اتارنا، تنزیل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو قرآن پاک کے لیے دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. یا ایک بار کی بھی قرآن پاک اتارا گیا ہے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اتارا گیا بیت العزہ سے دنیا میں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. تو اسے فرمایا انزل فی القرآن، ہم نے قرآن پاک کو اتارا گیا رمضان میں. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدی للناس ہدی للمتقین، وہ ہم بات کر چکے ہیں. سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، لیکن فائدہ سے متقین اٹھاتے ہیں. اور فرقان حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جو شخص تم میں سے حاضر ہو یا موجود ہو اس مہینے میں تو وہ روزہ رکھے. اس مہینے سے مراد کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ، رمضان. اس میں جو حاضر ہو وہ روزہ رکھے، لیکن ساتھ صلاحیت بھی ہو روزہ رکھنے. صلاحیت سے مراد کیا ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، مقیم ہو، ٹھیک ہے جی، اور صحت مند ہو، اور حیض و نفاس سے پاک. یہ صلاحیت ہے جس کے اندر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا فلیصم، روزہ رکھنا ضروری ہے. وہ رکھے گا، نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا. اب اگر کوئی مثلا مسلمان نہیں ہے یا بالغ نہیں ہے تو اس کے اندر تو صلاحیت ہے ہی نہیں سرے سے، وہ تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بالغ ہے لیکن مسافر ہے یا حیض نفاس کی حالت میں ہے تو اس شخص کے اندر بنیادی صلاحیت موجود ہے لیکن عارضی عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ بعد میں قضا ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے، مثلا آدھا رمضان گزر چکے اس کے بعد، تو جو پچھلے رمضان گزر چکے اس کو روزے کا ذات واجب نہیں ہے، البتہ جو باقی روزے رہتے ہیں ان کو رکھیں گے. یا اس طرح کوئی بچہ بالغ ہو جائے 15 رمضان کو، تو پچھلی جو روزے گزرے ہیں وہ ان کی قضا تو واجب نہیں ہے، آگے جو روزے ہیں ان کی وہ قضا کریں ان کا. البتہ اگر کوئی مجنون ہو، اس کو وہ رمضان کے درمیان میں اس کا جنون ختم ہو جائے تو اس پر پوری رمضان کے پچھلے روزے کی قضا بھی جو ہے وہ لازم ہوگی، پوری رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھے. تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھو پچھلی آیت میں بھی بتایا تھا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں پر بھی فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اختیار تھا نا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو روزہ رکھ سکتا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو وہ روزہ رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس آیت نے شہر رمضان الذی فلیصم اس لیے اس کو منسوخ کر دیا کہ یہ روزہ رکھنا پڑے. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح اس کو منسوخ کر دیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی آیت میں رخصت تھی مریض کے لیے یا مسافر کے لیے، ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہو، اس کو بھی منسوخ کر دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دوبارہ اس کو ذکر کر دیا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یعنی وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، وہ رخصت ابھی باقی ہے. مریض کے لیے مسافر کے لیے روزہ رکھنے نہ رکھنے کی رخصت اب بھی. پھر فرمایا یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا نہیں کرتے. یہ کتنی آسانی ہے، بیماری ہے نہ رکھا، مسافر ہو نہ رکھا،
بڑی عمر ہو گئی ہے نہیں رکھ سکتے نا. آسانی ہے. مشکل تو تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمیں ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے, ہر حالت میں رکھنا ہے, چاہے بیمار ہو, چاہے مسافر ہو, چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو. فرمائیں گے کوئی نابالغ ہے اس پر بھی نہیں. یہ تو آسانی ہے, اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے. اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم عدت کو مکمل کرو, گنتی کو مکمل کرو. یعنی پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں. مہینہ 29 کا ہو سکتا ہے, 30 کا ہو سکتا ہے, لیکن 28 کا اور 31 کا نہیں ہو سکتا. 29 کا ہوگا, 31 کا. اچھا, اور رمضان کو پا لینا, ایک تو یہ ہے کہ انسان خود چاند دیکھ لے, اس نے رمضان کو پا لیا. یا دوسرا یہ ہے کہ معتبر ذریعے سے پتہ چل جائے, جیسے آج کل ہم خود تو نہیں دیکھتے, لیکن معتبر ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند دیکھا ہے, تب بھی روزہ پا لیا, روزہ رکھا. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر گنتی پوری کرو. بولے تو پھر 30 شعبان کی 30 تاریخ 30 دن پوری کر لیے. اب اگلا دن جو ہے نا وہ رمضان کا ہوگا. اب جو ہے نا 31 تاریخ ہو نہیں سکتی, اگلا دن رمضان کا کنفرم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم تقویٰ اختیار, تاکہ تم شکر کرو. شکر کرو, اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو گئے, تو شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ذی الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے, تمام کمیوں سے, تمام کوتاہیوں سے, تمام غفلتوں سے درگزر فرمائے. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرمائے. اللہ ذی الجلال والاکرام اپنے کلام میں غور فکر کرنے کی, تدبر کرنے کی, غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ذی الجلال والاکرام مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے. مسلمانوں کے آپس میں عداوت کو, دشمنی کو دور فرمائے. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, ہم سے دوسرے لوگوں کو خیر نفع پہنچا, ہم سے کسی کو تکلیف یا ایذا نہ پہنچا دیجیے, ہمیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا دیجیے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.